بغداد میں ایک بہت ہی گناہ گار انسان تھا، لیکن اس کی ماں بہت صالح تھی۔ اس شخص نے جب بھی کوئی گناہ کرنا ہوتا تو وہ اس گناہ کو ایک کتاب میں لکھ لیا کرتا تھا۔ ایک رات کا ذکر ہے جب وہ اپنے دن کے تمام گناہ کتاب میں لکھ رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ نکل کر اس نے باہر دیکھا تو نہایت ایک خوبصورت حسین و جمیل لڑکی کھڑی تھی۔ اس نے اس لڑکی سے پوچھا کیا چاہیے؟ اس لڑکی نے جواب دیا، میرے پاس یتیم بچے ہیں، 3 دن سے بھوکے ہیں، کچھ بھی کھانے کو میسر نہیں۔ اچھا اندر چلی آؤ۔ اس شخص نے اس لڑکی کو گھر کے اندر بلایا اور دروازہ بند کر لیا، کیونکہ اس عورت کو دیکھ کر اس شخص کی نیت خراب ہو گئی تھی۔ وہ عورت جان گئی تھی کہ اس بندے کی نیت خراب ہو گئی ہے، اس کے جی میں اب برائی آئی ہے۔ اس شخص نے عورت کو زبردستی اپنی طرف کھینچا تو اس نے زور سے کہا، اے مصیبتوں کو دور کرنے والے، مجھے اس انسان سے بچا، اور اپنی مرضی کو بھول جانے والے انسان، مجھے تم تو موت سے غافل نظر آتا ہے کہ تم نے اس سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا کہ تم سے بہتر اور طاقتور لوگوں کو موت کھا گئی، اور ان کو بھی اس دنیا میں سوائے تھوڑی سی روزی اور کپڑے کے کچھ بھی نصیب نہ ہوا، اور جو منزلیں اور بڑے بڑے گھر انہوں نے آباد کیے تھے وہ بھی خالی رہ گئے، اور تم خود بھی کل یا اگلے روز تنہا قبرستان میں جاگزین ہو کر ان کی ہمسائیگی میں چلے جاؤ گے۔ اے میرے پروردگار، میری فریاد کو سن لے اور اس انسان سے مجھے بچا۔ اس شخص نے جب یہ فریاد سنی تو بہت رویا اور اس عورت کو چھوڑ دیا۔ اس شخص نے عورت کو کھانے کی چیزیں دیں اور کہا، یہ اپنے بچوں کو دے دینا اور کھلاؤ، اور میں بہت گنہگار انسان ہوں۔ اپنے بچوں سے کہنا کہ اللہ سے میرے لیے دعا کریں کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں، اور جو گناہ میں اپنی کتاب میں لکھتا رہا وہ گناہ معاف ہونے کے بعد مٹ جائیں۔ اس عورت نے جاتے ہوئے اس شخص کو بہت دعائیں دیں۔ جب وہ عورت چلی گئی تو بندے نے اپنی کتاب میں لکھا کہ میں نے ایک عورت سے آج زنا کرنا چاہا۔ جب کتاب کھولنے بیٹھ گیا، جیسے ہی اس نے پہلا صفحہ کھولا تو اس پر کچھ لکھا ہی نہیں تھا۔ تمام کتاب چھان ماری، لیکن گناہوں کے تمام ریکارڈ کتاب سے پاک ہو چکے تھے۔ اس شخص نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور ماں کے پاس چلا گیا۔ ماں کو کہا کہ اس کے گناہ معاف ہو گئے ہیں، کیونکہ میں نے اللہ پاک سے ایک عورت کے ہاتھ پر صلح کر لی ہے۔ اس کے بعد اس نے وضو کیا اور نماز پڑھی اور دعا کی، اے رحمان، جیسے آپ نے میرے گناہ مٹا دیے، اب مجھے بھی اپنے پاس بلا لیں۔ یہ کہہ کر اس نے سجدہ کیا۔ ماں نے جب دیکھا کہ سجدہ طویل ہو گیا تو اس کو حرکت دی، دیکھا کہ اس کی روح پرواز کر چکی تھی اور اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ دوستو، اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور کون کیا ہے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ پریس کر لیں تاکہ آپ کو مزید ویڈیوز ملتی رہیں۔